पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट से देखा गया 5 अगस्त के वाक़े को जो बांग्लादेश में पेश आया, जहां पर एक स्टूडेंट लीडर ने अपने मुतालबात मनवाए और एक ऐसी वज़ीर-ए-आज़म जो बड़े अरसे से बरसर इक़्तिदार थी उनको मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया। फिर वहाँ पर फ़ौज के सरबराह ने इनिशियली कहा कि मैं लीड करूँगा, उस स्टूडेंट लीडर ने कहा नहीं ये नहीं होगा। और मोहम्मद यूनुस साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं एक बड़े और मुल्क से बाहर थे, वो सर्व कर रहे थे किसी नोबल लॉरिएट, या तो उनको बुलाया गया और उन्होंने आके अब पूरी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाल दिया। बस क्वेश्चन इज़ कि ये कैसे हुआ? इतनी मजबूत गिरफ्त एक खातून वज़ीर-ए-आज़म की, अपोजिशन को उन्होंने जेल में डाला हुआ था, गवर्नेंस के अच्छे स्टैट्स थे, सब बहुत अच्छा जा रहा था, एकदम क्या हुआ सेठ साहब? हाँ देखिए, ये वही चिंगारी वाली बात है। पहली बात तो ये है कि 15 साल, ये जो होता है ना 10 साल के बाद आवाम बेचैन हो जाती है, नई जनरेशन आ जाती है। ये डिक्टेटर्स जो होते हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि 10 साल के बाद शुरू में जब वो आते हैं तो एक केओस और केओटिक सिचुएशन होती है, जिसको वो ख़त्म करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए आते हैं और आवाम उनके साथ चलती है या अपोज नहीं करती। अच्छा, वो ग्राफ चलता है इनका। फिर एक स्टेज आती है 5, 6, 7 के बाद, क्योंकि 5 साल के बाद फिर रहना होता है, तो इलेक्शन को रिग करना। पहला इलेक्शन जीत के आते हैं, सही, दूसरा इलेक्शन रिग करके बैठते हैं, मगर वो फिर उनके साया एक उसका उनके ऊपर होता है, तो अगले 10 साल तक तो खींच जाते हैं। तीसरी बार वो फिर मैसिव रिगिंग करनी पड़ती है और बहुत रिप्रेशन करनी पड़ती है, क्योंकि उस वक्त तक लोग अब कह रहे होते हैं अब जाओ। अच्छा, तो ये 15 साल हो चुके थे और जो आखिरी इलेक्शन है इतनी मैसिव रिगिंग की कि वो अब सभी को इस बात का पता था। तो इसलिए एक तो ये इशू था कि वो ग्राफ जो था, लॉजिकली वो ग्राफ गिरना शुरू हो चुका था। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि वहाँ भी नौजवान तबका, अब ये नई जनरेशन आ गई है ना, 15 साल वो रहे हैं, तो जब ये इलेक्शन इन्होंने पहली इलेक्शन जीती थी तो उस वक्त ये स्टूडेंट्स 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल के थे। अब वो 18, 19, 20 साल के हो गए, तो उन्होंने तो सब कुछ देखा है। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जो आखिरी 5 साल में जो देखा है वो 3 चीज़ें देखी। एक, उन्होंने ये देखा कि तालीम उनको मिल गई, 70% मिडिल क्लास जो बांग्लादेश की है वो तालीम याफ्ता है, अनलाइक पाकिस्तान। यहाँ हमारी तो 40 से भी ज़्यादा नहीं है मिडिल क्लास तालीम याफ्ता। वहाँ 70% तालीम याफ्ता। जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता हो उतना ज़्यादा शऊर होता है और सोच होती है, सियासी शऊर। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट यूनियन की तरफ भी तो आए। सॉरी, स्टूडेंट यूनियन की तरफ भी तो आए। अब स्टूडेंट यूनियंस, वो चलें, वो बात करते हैं स्टूडेंट यूनियंस की। वहाँ तो इस नौजवान तबके ने देखा ये कि इनको मुलाजमतें नहीं मिल रही, तालीम भी हो गई, क्वालिफिकेशंस भी हो गई, मगर मुलाजमतें जो हैं वो नहीं मिल रही। पॉपुलेशन तो इतनी नहीं बढ़ी मगर मुलाजमतें नहीं मिल गई, और इनका जो पूल है ऑफ अनएम्प्लॉयड और मिडिल क्लास वो बढ़ता जा रहा था। हालांकि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि बड़ी तरक्की हो रही है, दूसरी तरफ ये थी कि इनको मुलाजमतें नहीं मिल रही थी। हो क्या रहा था? रिएक्शन ये था कि गवर्नमेंट ने, अवामी लीग गवर्नमेंट ने, हसीना ने किया है कि एक ऐसा कानून बनाया था जिसका मतलब ये था अपनी पार्टी को और अपने पार्टी के लोगों को मजबूत करना और उनकी सहूलतें इंक्रीज़ करनी, मगर एक्सक्यूज़ ये था कि हम ये कोटा सिस्टम जो हम लेके आए हैं गवर्नमेंट के अंदर मुलाजमतों का, उसका ताल्लुक है लिबरेशन के साथ। अच्छा। कि जिन लोगों ने, जिन फैमिलीज़ ने कुर्बानी दी थी 1971 में, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और उनकी फैमिलीज़ को हमने कोटे देने हैं ताकि उनको पहली चॉइस मिले इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। मगर एक्चुअली ये सारा जा रहा था अवामी लीग के सपोर्टर्स को, क्योंकि डोंट फॉरगेट अवामी लीग ने लीड की थी द सेसेशन फ्रॉम पाकिस्तान, तो इसलिए वो समझते थे हमारा हक भी है। मगर ये अभी मतलब है कि अब वो 1971 कहाँ और अब 2024 कहाँ, तो वो तो एक जनरेशन को तो पता ही नहीं लिबरेशन का मतलब क्या था, किसने कुर्बानी दी, किसने नहीं दी। 2 जनरेशन तो आके चली गई ना। तो अब ये है कि इन्होंने कहा यार है कि खाता खुले है, और ये तो सिर्फ पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, इसका कोई तल्लक नहीं है विद लिबरेशन और विद एनी सैक्रिफाइसेस एनीबॉडी मेड। और हम जो हैं, वी आर बीइंग डिनाइड आवर जॉब्स बिकॉज ऑल्दो वी हैव क्वालिफिकेशंस। तो ये काफ़ी देर से एजुटेशन चल रही थी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, ग्रेजुएशन के बाद उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही थी। और वहाँ ये जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ जो हुई है गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है। And not so much as young students, but semi-skilled labor. तो वो उनका इशू नहीं था। This was the issue of educated youth, जो कि चाह रहे थे कि गवर्नमेंट के अंदर जैसे सिविल सर्विस है या और ओहदे हैं, वहाँ उनके लिए जगह बनाई जाए, मगर वो जगह रुकी हुई थी इनके लिए। तो ये एजुटेशन काफ़ी अरसे से चल रही थी। अच्छा, अब एक स्टेज ऐसी आई कि ये काफ़ी इसकी सीरियस
کانسیکوینسز ہوئے تو حسینہ نے اور بھی کریک ڈاؤن کیا اس کے اوپر جی اور سپریم کورٹ کا سہارا لے کے بات نہیں مانی کسی کی. جی پھر یہ سی سا ہوتا رہا, تھوڑی سی کنسیشن دی, پھر لے لی, پھر چھین لی. تو یہ اگر پہلے یہ کنسیڈ کر دیتی تو شاید یہ چیز نہ ہوتی. اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا نا کہ یہ اس قسم کی چنگاری لگتی ہے جب آپ پری ایمپٹ نہ کریں. ایک انجسٹس چل رہی ہے, اگر آپ اس کو پری ایمپٹ نہیں کریں گے تو کسی وقت بھی وہ چنگاری لگ سکتی ہے اس کیس کے اندر. یہاں بھی اسی قسم کی چیز ہوئی. اس میں جو وہاں کی خالدہ ضیاء کی جو پارٹی تھی واز ناٹ انوالوڈ. اسی لیے اسی طریقے کا جماعت اسلامی واز ناٹ انوالوڈ. جماعت اسلامی کو تو بہت سخت کریک ڈاؤن کیا تھا حسینہ نے اسلامک ریڈیکلز کے اوپر. بہت انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, پھانسیاں دی تھی اور بڑے لوگ مار دیے تھے. تو وہاں تو نفرت تھی آلریڈی, اور وہاں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اسلامک موومنٹ, وہاں سیکولر موومنٹ زیادہ اسٹرانگ. تو یہ دس واز ون آف دا ریزنز وائی یہ چیز شروع ہوئی, اور حسینہ نے پہچانا نہیں اس بات کو کہ دس کین بیکم اے میجر ایشو. اینڈ وہاں کی فوج جو ہے وہ اس قسم کی فوج نہیں ہے, انٹرونشنسٹ فوج نہیں ہے. انہوں نے ایک دفعہ انٹرونشن کی تھی جب انہوں نے مجیب کو قتل کیا اور پاور سیز کر لیا تھا, مگر وہ رہ نہیں سکے وہاں. اینڈ دین دیٹ آرمی چیف ہیڈ ٹو رن فار ہز لائف, اور تب یہ واپس آئی تھی اور انہوں نے لیڈ کیا تھا موومنٹ. تو اب یہ ہے کہ اب کیا ہوگا وہاں. اور تو دوسری بات یہ کہ کیا یہ چیز پاکستان میں ہو سکتی ہے کہ نہیں, کیونکہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی چیز یہاں بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بہت سے پہلو ہیں ضرور. وہاں تو ایک ایشو تھا نا, یہاں اور بھی بڑے ایشوز بن سکتے ہیں, تو اس لیے کیئرفل. مگر دوسری بات یہ وہاں کی فوج 50-70 ہزار کی ساری ٹوٹل فوج ہے وہاں کی, اور فوج نے کی کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے وہاں, اور نہ ہی ان کو کوئی پچھلے اتنے سالوں سے کوئی اپرچونٹی دی گئی ہے کہ وہ کوئی رول ادا کریں. اور تو اس لیے اس دفعہ فوج نے جو انٹرونشن کی ہے وہ اس سٹیج پہ کی ہے جب پہلے 300-400 لوگ مار دیے پولیس نے اور سیکیورٹی فورسز نے آن دی آرڈرز آف حسینہ, اور پھر بے چینی شروع ہوئی کہ جی یہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو سچویشن یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہماری فوج جو ہے وہ عوام کے اوپر فائرنگ نہیں کرے گی, اور یہ پہلی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوا تھا بھٹو کے زمانے میں. اب میں آپ کو جن لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی میں سمجھا دوں ان کو کہ جب بھٹو کو نکالنا تھا تو PNA پاکستان نیشنل الائنس کہ نے پوری ایک موومنٹ چلائی تھی جس کو انہوں نے اسلام کے ساتھ تعلق اس کا تھا, اور جس کو دہریہ نکالنے کی کوشش کی. اس وقت جب یہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے تھے تو بھٹو صاحب نے مارشل لاء لگا دیا لاہور شہر میں. تو جوڈیشری کے 2 ججز نے مارشل لاء کو چھٹی کرا دی تھی. یہ لوگوں کو تاریخ کا نہیں پتہ. تو جب یہ اس قسم کا چیز ابھر جائے تو اس وقت سچویشن یہ ہے. اور فوج نے ضیاء الحق نے جا کے بھٹو کو کہا تھا آئی کانٹ اوپن فائر آن مائی پیپل. یہاں بھی صورتحال ایسی ہے, یہاں فوج ول ناٹ سپورٹ کریک ڈاؤن آن دا پیپل. تو جب یہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر فوج کیا کرتی ہے, انسٹیڈ آف کریک ڈاؤن آن دا پیپل وہ کریک ڈاؤن آن گورنمنٹ کر دیتی ہے. کہتی ہے گھر جائیں, آپ گھر جائیں. 45 منٹس دیے, 45 منٹ وہاں ملتے ہیں, یہاں شاید اتنا بھی نہیں ملے گا. اتنا بھی نہیں ملتا. اچھا, تو اس لیے یہاں وہ سچویشن نہیں ہوگی جو بنگلہ دیش میں ہوئی ہے. یہاں اول تو وہ چنگاری جو ہے وہ کہاں لگے گی اور کیا پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی, اس کے اوپر بھی مختصر بات یہ کروں گا. بنگلہ دیش اور پاکستان میں 2-3 بہت ڈفرینسز ہیں. وہاں تو ایک چنگاری سارے ملک کو, وہ چھوٹا سا جگہ ہے, اور کوئی وہاں سیکٹیرینزم نہیں ہے, وہاں کوئی ریجنلزم نہیں ہے, وہاں کوئی سب نیشنلزم نہیں ہے, وہاں کوئی شیعہ سنی ایشو نہیں ہے, فرقہ واریت نہیں ہے, وہاں سب نیشنلزم نہیں ہے کہ جی بلوچستان میں نیشنلسٹ ہیں, قوم پرست نہیں, وہ نہیں, وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک ہوموجینس سوسائٹی ہے, سارے بنگالی ہیں فرسٹ اینڈ لاسٹ. اچھا, اور اسی لیے جب یہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے تھے تو باقی شہروں سے, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے, شہروں سے لوگ آگے تھے ڈھاکہ. وہاں 2-3 ہی شہر ہیں بڑے, باقی تو سب چھوٹے چھوٹے جگہ ہیں, اور ساری پاپولیشن اسپریڈ آل اوور دا اسمال ڈیلٹا ریجن. تو ایک تو یہ کہ وہ ہوموجینس ہے, ہم یہاں ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم یہاں سیاسی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک سول ٹریڈیشن کافی اسٹرانگ, جوڈیشری جو ہے وہ کبھی اپ ہے کبھی ڈاؤن ہے. اسی طریقے کے ساتھ مختلف ایریاز کے اندر ان ایون ڈیولپمنٹ ہے, سیاسی ان ایون ڈیولپمنٹ ہے اور اکنامک ان ایون ڈیولپمنٹ ہے. کوئی زیادہ ریجنز ڈیولپڈ ہے, کوئی زیادہ, کہیں زیادہ شعور ہے, کہیں کم ہے, اینڈ سو آن. اب کراچی کی پالیٹکس از ویری ڈفرنٹ فرام دا پالیٹکس آف پنجاب, پنجاب کی پالیٹکس از ویری ڈفرنٹ فرام دا پالیٹکس آف سندھ, سندھ کی پالیٹکس از ویری ڈفرنٹ فرام دا پالیٹکس آف KP اور فاٹا, اور فاٹا کی پالیٹکس از ڈفرنٹ فرام KP, اینڈ دین آف کورس
بلوچستان کی بہت variety پالیٹکس وہ ہے کیا. تو یہاں ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہونا از ویری ڈیفیکلٹ. اور اسٹیبلشمنٹ یہاں کی جو ہے وہ اسی لیے اتنی پاورفل ہے بیکاز وہ کمپلیٹلی یونائٹیڈ ہے. اٹس لائک دس اینڈ دیئرفور اٹ از دی اونلی اسٹرانگ یونیفائنگ فورس ان دس کنٹری. وہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اٹس ناٹ اے یونیفائنگ فورس بٹ ایکچولی فورس از دی اونلی ویٹ سم ٹائمز وین تھنگس گو ایٹ آؤٹ آف ہینڈ کہ وہ ایک ریاست ہوتی ہے جو کہ وہ سنبھال کے رکھتی ہے ملک. تو آئی تھنک بنگلہ دیش کی ریاست واز ویری ویک. سیاسی جماعتیں جو تھیں دے ور اسٹرانگر اینڈ دیٹ از وائی اٹ لیڈ ٹو آٹوکریٹک رول. اور اب وہ ریورس ہونے جا رہا ہے. اب کیسے ریورس ہوگا کیا ہوگا. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ کوئی انقلاب نہیں آیا وہاں. یہ جو بات کہہ رہے ہیں انقلاب آ گیا انقلاب, کوئی انقلاب نہیں. وہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس چڑھے ہوئے ہیں لال جھنڈے لیے ہوئے ہیں اسٹیچوز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, یہ آپ کو یاد آتا ہے جب سوویت یونین گرا تھا تو سوویت یونین کے اندر جب رشیا ہوا اور سب سوویت یونین سپلٹ ہو گیا تو یہ وہاں کے امیجز ہیں, اس قسم کے امیجز آتے ہیں. اور اسی طریقے کے ساتھ ایسٹرن یورپ کے اندر اس قسم کے امیجز تھے بیکاز وہاں جینیونلی ایک انقلاب آئے تھے اگینسٹ اتھارٹیرینزم اینڈ کمپلیٹ سسٹم چینج ہو گیا تھا. بنگلہ دیش میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی. وہاں کوئی انقلاب نہیں آیا. یہ آپ سمجھیں کہ ایک ریجیم چینج ہوئی ہے. یہ اس کو اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو جب نکالا تو کس طریقے سے ان کو نکالا اور اس کے بعد کیا تبدیلی آئی, کیا وہ انقلاب تھا یا نہیں تھا. جب نواز شریف صاحب کو نکالا تو کیا کوئی انقلاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا, یا صرف ریجیم چینج ہوئی تھی. عمران خان صاحب کو نکالا تھا تو کیا کوئی انقلاب آ گیا, کوئی ریجیم چینج. تو ریجیم چینج از ویری ڈفرنٹ فرام انقلاب. ریوولٹ دیٹ لیڈس ٹو ریجیم چینج از ناٹ دا سیم تھنگ ایز اے ریولیوشن دیٹ لیڈس ٹو این اوور ٹرن آف دا ہول سسٹم. کوئی چیز ایسی نہیں بنگلہ دیش میں ہوئی. چلیں ٹھیک ہے, لیکن اور نہ ہی یہاں ہونے جا رہی ہے, نہ یہاں ہونے جا رہی ہے ریپلیکیٹ. چلیں یہ بھی آپ نے بتا دیا. جو لوگ اس کے ڈانڈے ملا رہے ہیں پاکستان سے یا امریکہ سے کہ انوالومنٹ ہو سکتی ہے, وہ کس حد تک ٹھیک ہے, اس کا جواب بھی تلاشیں گے ایک بریک کے بعد.